اور پاکستان کے عوام اپنے وطن عزیز کی دفاع کے لیے ایک مورچے میں کھڑی ہے اور اپنے وطن دفاع کو اپنے لیے افتخار سمجھتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے بار بار اپنے اس موقف کا اظہار کیا، اپنے اس نقطہ نظر کا اظہار کیا، اور آپ کو یاد ہوگا ماضی کے جلسوں میں ہم یہ بات بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی صہیونیت اور ہندوستان یہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، یہود و ہنود باہمی طور پر متحد ہیں، پاکستان کو واضح طور پر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا سرکاری اعلان کریں، لیکن حکومت کرے نہ کرے، آج کے حالات نے بتا دیا، آج کے دنوں نے بتا دیا، ایک ہفتے نے بتا دیا کہ اسرائیل اور ہندوستان ایک قوت ہیں، اور اسی پاداش میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن پاکستان نے جس طرح ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، میں پاکستان کی دفاعی قوت اور دفاعی قیادت کو اور بری افواج کے جانبازوں کو اور فضائی افواج کے ہوابازوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتح آپ کو مبارک ہو، یہ قوم کو مبارک ہو، یہ ملت کو مبارک ہو، اور عرب دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج اس پوزیشن میں ہے کہ انشاءاللہ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے بھی کردار ادا کرے گا اور حرمین کی حفاظت کے لیے بھی کردار ادا کرے گا۔ ہم آج ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہراتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز بچے کی حیثیت رکھتا ہے اور فرنگی سازشوں کے نتیجے میں یہ ایک خنجر ہے جو ہمارے عرب بھائیوں کے پیٹھ میں گھونپ دیا گیا ہے، اور آج بھی اس خنجر سے پیدا ہونے والے زخم سے خون رس رہا ہے۔ آج بھی ہمارے عرب بھائی، فلسطینی بھائی خون میں نہا رہے ہیں، 60,000 مسلمانوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم تو دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ پوچھے ان سے، اقوام متحدہ اپنے چارٹر کی بنیاد پر پوچھے ان سے، انسانی حقوق کے چارٹر کی بنیاد پر، جنیوا انسانی حقوق کنونشن، یہ اپنے چارٹر کی بنیاد پر ان سے پوچھے کہ کیا بچوں کو قتل کرنا، عورتوں پر بمباری کرنا، اس کو کس زمرے میں آپ دفاعی جنگ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے عام شہریوں کو بمباری کا نشانہ بنایا، اپنے بارود کا نشانہ بنایا، اور اس کو دفاع کہتے ہیں۔ کس زمرے میں، کس قانون کے تحت، کس چارٹر کے تحت اس جنگ کو دفاعی جنگ کہا جا سکتا ہے؟ اسرائیل نے جارحیت کی ہے، اسرائیل نے عام شہریوں کو شہید کیا ہے، مسلمان بھائیوں کو شہید کیا ہے، اور ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود ان پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی کے ظلم کے حوالے کر سکتا ہے۔ پورے امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں
کہ ہم کسی قیمت پر فلسطینیوں کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کسی قیمت پر اپنے عرب بھائیوں کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج بھی وقت ہے مسلم حکمران یہ عہد و پیمان کریں, واضح طور پر عملی اقدامات کے ذریعے سے ثابت کریں کہ وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں, فلسطین کے شہداء کے ساتھ ہیں, ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں, فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ہیں. تو میرے محترم دوستو, یہ جمعیت علماء اسلام کا اول روز سے ایک موقف ہے, اور ہم آج بھی اس موقف پر صرف قائم نہیں بلکہ اتنے بڑے اجتماع کا مظاہرہ کر کے ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی قوم ہمارے موقف کے ساتھ کھڑی ہے. تو میرے محترم دوستو, حکمران بھی ہمارے اس کو نوٹ کریں, اسلامی دنیا کے حکمران بھی ذرا اس منظر کو دیکھیں, اور عالمی برادری بھی اس کو نوٹ کریں کہ دنیا کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے. میرے محترم دوستو, ایک ہفتہ ہوئے پہلگام میں ایک واقعہ ہوا جس میں سویلین لوگوں کو قتل کیا گیا. پاکستان نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا. مختلف تنظیموں نے اس کی مذمت کی, لیکن ہندوستان نے 10 منٹ کے اندر FIR بھی درج کر لیا, پاکستان پر الزام بھی لگا دیا, اور پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا. ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو پاکستان کا یہ موقف بجا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر اس کی تحقیقات کرائی جائیں. کیا پاکستان اس میں ملوث ہے, نہیں ہے, یا ہندوستان خود اس کا ذمہ دار ہے؟ ہندوستان کے حکمرانوں, مودی جی مودی جی آپ کشمیر میں اپنے لوگوں کو امن نہیں دے سکے. آپ کی اپنی سیکورٹی ناکام, اپنی ناکامی کو پاکستان کے سر تھوپنا, یہ ایک سیاسی ہتھیار تھا جو تم نے استعمال کیا. تم نے اس کو ہندو مسلمان دشمنی کی طرف لے جانا چاہا, اور جس ہندوستان نے تم پر اعتماد کم کیا, آج تم کچھ اتحادیوں کے سہارے حکومت کر رہے ہو. تم نے کشمیر کے اندر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی, تم نے کشمیر کی مخصوص آئینی حیثیت کا خاتمہ کیا, اور تمہارا یہ خیال تھا کہ اب کشمیری مسلمان وہ ہماری تائید کے بغیر نہیں رہ سکے گا. لیکن کشمیر میں الیکشن ہوا اور تمہیں تاریخ کی ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا. کشمیریوں نے آپ کو بتا دیا کہ مودی جی اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, آپ کا کارڈ ختم ہو چکے ہیں. یہی پہلگام کا واقعہ اس نے ہندوتوا کارڈ کے طور پر استعمال کیا, اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا, ہندوستان میں ہندو مسلمان کے فساد کے لیے استعمال کیا. لیکن ایسا ناکام ہوا, ایسا ذلیل و رسوا ہوا کہ آج وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے.
میرے محترم دوستو، ہندوستان نے پاکستان